نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، کل کے درس میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیے گئے اور ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی معجزہ دیا گیا۔ دونوں معجزوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ عملی معجزے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام کو عملی معجزہ بھی دیا گیا اور علمی معجزہ بھی دیا گیا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عملی معجزہ عمل کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے اور علمی معجزہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، کوئی شخص نماز پڑھتا تھا لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی نماز بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ایک بندہ ہر سال حج کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو اس کا حج کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ایک شخص زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ فوت ہو گیا تو اس کے زکوٰۃ دینے والا عمل ختم ہو گیا۔ ایک شخص ہر سال رمضان کے روزے رکھتا تھا، اب وہ فوت ہو گیا تو اس کے روزے ختم ہو گئے۔ یعنی عمل کرنے والا جب جاتا ہے تو اس کا عمل بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ عالم جب جاتا ہے تو وہ علم چھوڑ کے جاتا ہے، وہ علم ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ ایک قاری صاحب جو لوگوں کو، بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، دنیا سے چلے گئے تو اپنے پیچھے 50 حافظ چھوڑ کر گئے۔ ایک شیخ جو لوگوں کو اور طلباء کو حدیث پڑھاتے تھے، جب دنیا سے چلے گئے تو اپنے پیچھے سینکڑوں اپنے شاگرد حدیث پڑھانے والے چھوڑ کر گئے۔ عالم جائے تو علم چھوڑ کے جاتا ہے، عامل جاتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ محدود تھا، اس لیے ان کے معجزے عملی تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا زمانہ نبوت لامحدود ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے، اور اصل جو ہے وہ علم ہی ہوتا ہے۔ زیادہ اجرت اور زیادہ اجر جو ہے وہ علم پر ملتا ہے۔ ہم ساری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مزدور 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور تنخواہ اس کو 5-10 ہزار ملتی ہے، جبکہ ایک انجینئر 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے وقت دیتا ہے لیکن تنخواہ کئی لاکھ لیتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مزدور کے پاس صرف عمل ہے اور انجینئر کے پاس علم ہے، تو علم جو ہے وہ اصل بنیاد ہے۔ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور ہمارے نبی علیہ السلام نے صرف 23 سال کی تبلیغ کی، لیکن مقام ہمارے نبی علیہ السلام کا بلند ہے، نہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا، کیونکہ ادھر عمل ہے اور ادھر علم ہے۔ ادھر عمل تھا، ادھر جو ہے عمل بھی تھا اور علم بھی تھا، کیونکہ عمل کا جو مدار ہے وہ بھی علم پر ہی ہوتا ہے۔ تو نبوت کا جو اصل کمال ہے وہ علم ہوتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کوئی بھی بندہ نبی سے علم میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ کوئی بھی انسان خواہ وہ کتنا ہی پڑھ جائے، ساری دنیا کے علوم پڑھ جائے، کتابیں پڑھ جائے، لیکن علم کے اندر وہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن عمل کے اندر بظاہر امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ بظاہر کا لفظ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو اشکال پیدا نہ ہو۔ علم کے اندر کوئی شخص نبی سے نہیں بڑھ سکتا، لیکن بظاہر عمل کے اندر امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد ایک حج کیا، لیکن ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں اور اس امت میں کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے 10-10، 20-20، 50-50، 70-70، 100 حج کیے ہیں۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام کی نبوت کی عمر 23 سال ہے، تو آپ علیہ السلام نے 23 سال نمازیں پڑھی ہیں، اور ہمارے مساجد اور محلوں اور گھروں میں کتنے لوگ ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 80 سال، 100 سال، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اب انہوں نے 100 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے زندگی میں پورا قرآن پاک ایک ہی مرتبہ پڑھا ہے۔
جبکہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، کوئی 2 دن میں ختم کرتا ہے، کوئی 3 دن میں ختم کرتا ہے، اور سب سے سست بندہ جو ہے وہ بھی پورے سال کے اندر 2-4 دفعہ قرآن پڑھ ہی لیتا ہے، جو اس سے بھی سست ہے وہ بھی رمضان کے مہینے آنے پر 2-3 ختم کر لیتا ہے۔ اب دیکھیے، بظاہر عمل کے اندر یہ امتی بڑھ گیا، لیکن علم کے اندر امتی جو ہے وہ نبی سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن پھر بھی ایک بات سمجھیں، امتی کے عمل کی کیفیت اور ہے، نبی کے عمل کی کیفیت اور ہے۔ بظاہر امتی اگرچہ عمل میں آگے نکل گیا، لیکن علم میں آگے نہیں نکل سکتا، اس لیے ایک امتی کروڑ دفعہ بھی قرآن پاک پڑھ لے اور نبی جو اللہ کے نبی ایک دفعہ کہے الحمدللہ، تو اس کا کروڑ مرتبہ پڑھا ہوا قرآن پاک نبی علیہ السلام کے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عمل کی کیفیت یہ ہے، اس لیے کہ جو کیفیت، جو اخلاص، جو توجہ اس علم کی بنیاد پر نبی کی ہے، وہ امتی کی ہو نہیں سکتی۔ تو بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن نے جو ہے وہ چیلنج کیا تھا ان کو، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا معجزہ یہ فصاحت و بلاغت والا کلام تھا کہ اس جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے 10 صورتیں لاؤ، یہ بھی نہیں لا سکتے 1 صورت لاؤ، اور 1 صورت میں بھی چھوٹی سے چھوٹی صورت لاؤ، لیکن وہ اس سے بھی عاجز آ گئے۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 3، اس کے اندر ایمان کو بیان کیا ہے، جیسے کہ سورۃ بقرہ شروع ہوئی ایمان، بات تعریف کی ہے یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ دیکھ کر ماننا یہ ایمان نہیں ہے، بن دیکھے ماننا یہ ایمان ہے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 4، اس میں نماز کا حکم دیا گیا یقیمون الصلاۃ، تو اس میں فرض نماز بھی داخل ہے، واجب نمازیں بھی داخل ہیں، نفل نمازیں بھی داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر 5، آگے زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کے اندر فرض زکوٰۃ بھی داخل ہے، زمین کا عشر بھی داخل ہے، صدقات واجبہ بھی داخل ہیں، اور صدقات نفلیہ بھی داخل ہیں۔ مسئلہ نمبر خود لگاتے جائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے یخادعون اللہ، اولیاء اللہ سے دھوکہ کرنا، ان کو دھوکہ دینا یا ان سے جھگڑا کرنا، یہ گویا کہ اللہ سے جھگڑا کرنا ہے اور اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ مسئلہ نمبر، اللہ فرماتے اسجدوا لآدم، کوئی شخص اس سے یہ نہ سمجھے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی جائز ہے، کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو۔ سابقہ شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ سورۃ یوسف میں آئے گا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے، نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اب اس سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، وہ تو نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، یہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ پھر بھی اس درخت کے قریب گئے، تو یہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے۔ ہرگز یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ ہیں۔ یہاں جو عمل ہوا ہے یہ گناہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت بلند ہے، اس لیے اللہ نے اس لفظ کو گناہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، وگرنہ گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر، آگے ایک بات آئی تھی ان یہود کے بارے میں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ وہ تھوڑے پیسے لیتے ہیں مسائل کو بیچ کر۔ اس سے یہ شبہ پیدا نہ ہو کہ قرآن پاک کی تعلیم دینے، حدیث کی تعلیم دینے، فقہ کی تعلیم دینے پر اجرت لینا جائز نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس کے اوپر اجرت لینا، تنخواہ لینا بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو تنخواہ نہ دی جائے، اجرت نہ دی جائے، تو یہ دین کا سارا نظام اور یہ سیکھنے سکھانے کا سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کو اجرت ان کے وقت کی دی جاتی ہے، یہ جو ہمیں وقت دیتے ہیں 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، فقہاء اور علماء فرماتے ہیں یہ اجرت اس بات کی ہے
اور یہ جائز ہے۔ مسئلہ نمبر ایک آیت میں یہ آیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے جماعت کی نماز کا اہتمام کا حکم ہے کہ نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہے، اگرچہ جماعت سے پڑھنا فرض نہیں، لیکن جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ ہے، یہ سنن ہدا میں سے ہے، اس لیے نماز کو جماعت سے ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خود عمل نہ کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے واعظ کو چاہیے، بیان کرنے والے کو چاہیے، مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنا عمل بھی درست کرے اور لوگوں کو جو ہے وہ نیکی اور خیر کی بات بھی کہے۔ جو واعظ اور جو مبلغ لوگوں کو کہتا ہے اور اپنا عمل درست نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ مسئلہ نمبر وَإِذْ أَخَذْنَا سے اس آیت کے اندر بہت سے مسائل وہ ہیں جو ہمارے اور پہلی امتوں کے درمیان میں مشترک تھے۔ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں سے خیال رکھنا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنا، یہ ہماری شریعت کے اندر بھی ہے اور پہلی شریعت کے اندر بھی تھا۔ ان سب کو دیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے اور اعتقاد کے ساتھ سیکھتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے اور اس کو وہ جائز نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی اس پہ عمل بھی کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی جادو سیکھتا ہے اور اس کے اندر نیت صرف یہ ہے تاکہ میں لوگوں کو بچاؤں گا کہ لوگ جادو نہ سیکھیں، اس جادو کی برائیاں ان کے سامنے بیان کروں گا، لوگوں کو بچانے کی نیت سے سیکھتا ہے تو پھر یہ حرام اور ناجائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر تعویذات میں اگر جنات سے مدد لی جائے اور تعویذات میں ایسے الفاظ لکھے جائیں جو مبہم بے معنی ہوں تو اس طرح کا تعویذ لکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر جائز کام کے لیے جائز الفاظ کے ساتھ تعویذ لکھنا جائز ہے اور ناجائز کام کے لیے ناجائز اور غلط حروف کے ساتھ اور غلط اشیاء کے ساتھ تعویذ لکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ مسئلہ نمبر ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، مسجد سے لوگوں کو روکنا، خواہ اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی بہانہ بنایا جائے، جھگڑا کھڑا کیا جائے، کسی سے ناراضگی کی بات ہو یا کوئی بھی بہانہ بنایا جائے، جیسے کہ ہمارے اس زمانے کے اندر کورونا کو بہانہ بنا کر مساجد سے روکا گیا، حرمین شریفین سے روکا گیا، تو یہ سارا اسی میں داخل ہے کہ مساجد سے روکنا یہ ظلم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم ہے۔ طواف کی 2 رکعت، طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت واجب ہوتی ہیں وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا جو ہے وہ ہمارے ہاں افضل ہے۔ مسئلہ نمبر استقبال کعبہ، بندہ دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھے وہ نماز کے وقت میں اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف کرے گا۔ اگر کسی کو کعبہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا شخص بھی وہاں موجود نہ ہو اور علامات سے بھی کسی چیز کی وضاحت نہ ہوتی ہو تو ایسا بندہ تحری کرے گا، غور و فکر کرے گا، دائیں بائیں دیکھے گا، جس طرف کو اس کا دل زیادہ مائل ہو جائے کہ ہاں قبلہ اس طرف ہوگا تو وہ اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر نماز پڑھنے کے بعد کسی نے بتایا کہ آپ نے تو نماز غلط رخ پہ پڑھی ہے، یا نماز پڑھنے کے بعد اسے خود ہی معلوم ہو گیا کہ میرا رخ غلط تھا، تو اب اس کو نماز دہرانی نہیں پڑے گی بلکہ اس کی پڑھی ہوئی نماز درست ہو گئی ہے۔ مسئلہ نمبر اسی طرح اگر کسی نے تحری کر کے ایک سمت کو قبلہ سمجھ کر نماز شروع کی تھی اور درمیان کے اندر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ قبلہ اس طرف نہیں، قبلہ تو اس سمت میں ہے، تو نماز کے اندر ہی گھوم جائے، اس کی یہ نماز بھی درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر قرآن پاک کے اندر اسی سورۃ بقرہ میں ان الصفا والمروہ، یہاں سعی کا حکم ہے جو حالت احرام میں کی جاتی ہے، تو سعی احناف کے نزدیک یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے حج میں یا عمرہ میں صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی، اس چھوڑنے پر اس کے ذمہ دم ہوگا، یعنی ایک بکرا کم از کم حدود حرم میں ذبح کر کے غرباء فقراء میں تقسیم کرے گا۔ مسئلہ نمبر بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا،
تقلید کی دو قسمیں ہیں، ایک مذموم جاہل لوگوں کی تقلید کرنا، اور ایک تقلید محمود اہل علم کی تقلید کرنا۔ تو تقلید مذموم بری ہے اور تقلید محمود اچھی ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ مسئلہ نمبر شکار کا ہے۔ بندوق سے اگر کسی نے شکار کیا اور وہ جانور زخمی ہوا اور ذبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا تو یہ جانور حرام ہے۔ اگر جو ہے اس نے بندوق سے شکار کیا اور اس کو مرنے سے پہلے پکڑ لیا اور چھری سے ذبح کر لیا، اس کا خون بہہ گیا، اس کی رگیں کٹ گئیں، تو یہ شکار جو ہے یہ حلال ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں احکام قرآن سیکھ کر، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔